بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآن انسٹرکٹر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک ٹھیک طریقے سے اور بغیر غلطی کے پڑھنا آنا چاہیے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے سے پہلے نورانی قاعدہ یا کوئی بھی ابتدائی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، اور قاعدے میں سب سے پہلے ہمیں حروف تہجی یاد کرنا ہوتے ہیں، اور حروف تہجی کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں مخارج آنے چاہیے۔ مخارج یعنی حروف کو کیسے اور کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مخارج حروف کے بیان کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی، یعنی کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھیں گے تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مخرج ہے الف، حمزہ اور ہا کا۔ کون سا مخرج ہے؟ الف، حمزہ اور ہا کا، یعنی کہ یہ لفظ کہاں سے ادا ہوں گے؟ الف، حمزہ اور ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ الف، حمزہ اور ہا جن کا جو مخرج ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اگلا مخرج ہے عین اور ہا کا۔ کون سا مخرج ہے؟ عین اور ہا کا، یہ ادا ہوں گے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اگلا مخرج ہے غین اور خا کا۔ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ اگلا مخرج ہے قاف کا، جو نقطوں والی قاف ہے، قاف تھوڑا سا موٹا پڑا جاتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، یعنی کہ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، نقطوں والا قاف۔ اگلا مخرج ہے کاف کا، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ ایک تو کاف اوپر جو میں نے آپ کو بتایا وہ نقطوں والا کاف تھا، یہ دوسرا کاف ہے، وہ قاف تھا تھوڑا سا موٹا پڑیں گے اور تھوڑا سا زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، لیکن یہ جو دوسرا کاف ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ اگلا مخرج ہے جیم، شین اور یا کا۔ جیم، شین اور یا کا، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے۔ جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلا مخرج ہے ضاد کا۔ ضاد، تھوڑا سا زبان کو کروٹ دی جائے گی، ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ کیسے؟ ضاد کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ اگلا مخرج ہے لام، نون اور را کا۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے۔ لام، نون اور را، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے۔ اگلا مخرج ہے تا، دال اور طا کا۔ تا، دال اور طا کا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ تا، دال، طا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ سا، زال اور زوا۔ سا، زال، زوا، زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ سا، زال اور زوا، زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اگلا مخرج ہے زا، سین اور صاد کا۔ کون سا مخرج ہے؟ زا، سین اور صاد کا، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اگلا مخرج ہے فا کا۔ فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹوں کی تری والے حصے سے۔ اگلا مخرج ہے با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ اگلا مخرج ہے میم کا، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ اگلا مخرج ہے واو کا۔
دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان مخارج کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جب میں اپنی اگلی ویڈیو بناؤں گی تختی نمبر 1 کی، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی میں نے پڑھانے ہیں، اس میں انشاءاللہ جو ایک ایک لفظ پڑھاؤں گی اس میں ہر لفظ کو ایکسپلین کروں گی، آپ کو پھر زیادہ کلیئر سے سمجھ آ جائے گا کہ کون سا لفظ کیسے ادا ہونا ہے۔ اگر اس میں آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا، کیونکہ یہ لفظ ایسے ہیں نا کہ نہیں سمجھ آتی بعض اوقات کہ کس طرح ادا ہونا ہے لفظ، تو میں حروف تہجی میں تختی نمبر 1 میں جو لفظ پڑھوں گی ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ والا لفظ ایسے ادا ہوگا۔ تو جو میں نے یہ مخارجی حروف کا بیان آپ کو بتایا ہے، پھر آپ کو اس کی بھی بالکل ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔